غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی 5 یا 6 ہجری میں یہ غزوہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کو بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی نفس کی خاص شکل عطا ہوئی۔ ہم پہلے غزوے کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ان واقعات کی تفصیل پیش کریں گے۔ یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو المستلق کا سردار حارث بن ابی ضرار آپ سے جنگ کرنے کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی ضرار سے ملاقات اور اس سے بات چیت کی اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین ہو گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ روانگی 2 شعبان کو ہوئی۔ اس غزوے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوذر کو، اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو سونپا تھا۔ حارث بن ابی ضرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی ضرار اور اس کے رفقا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوفزدہ ہوئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ مریسی تک پہنچے تو بنو مستلق آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی سب بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علمبردار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور خاص انصار کا بھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے ایک بار کی حملہ کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا جسے ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مار دیا تھا۔ اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا بیان یہی ہے، لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا کہ یہ وہم ہے، کیونکہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ نے چشمے کے پاس ان پر چھاپا مار کر عورتوں، بچوں اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا تھا، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المستلق پر چھاپا مارا اور وہ غافل تھے، الی آخر الحدیث۔ قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں، جو بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی تھیں۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ یہ ہے اس غزوے کی رودات۔ باقی رہے وہ واقعات جو اس غزوے میں پیش آئے تو چونکہ ان کی بنیاد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور اس کے رفقا تھے، اس لیے بیجا نہ ہوگا کہ پہلے اسلامی معاشرے کے اندر ان کے کردار اور رویے کی ایک جھلک پیش کر دی جائے اور بعد میں واقعات کی تفصیل دی جائے۔ غزوہ بنی المستلق سے پہلے منافقین کا رویہ۔ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بڑی قد تھی۔
چونکہ اوس و خزرج اس کی قیادت پر متفق ہو چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینے کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئیں اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ گئی، اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھین لی۔ اس کی یہ قد اور جلن ابتدائی ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی۔ چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ہماری مجلس میں قرآن سنا سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا، تب بھی وہ اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہا۔ وہ اعدائے اسلام سے بڑا مخلصانہ ربط رکھتا تھا، چنانچہ بنو قینقاع کے معاملے میں نہایت نامعقول طریقے سے دخل انداز ہوا، جس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ اسی طرح اس نے غزوہ احد میں بھی شر، بدعہدی، مسلمانوں میں تفریق اور ان کے صفوں میں بے چینی و انتشار اور کھلبلی پیدا کرنے کی کوششیں کی تھیں، اس کا بھی ذکر گزر چکا ہے۔ اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگوں، یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے، لہٰذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے۔ پھر اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغابازی کے باوجود خطبے سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کیں جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا۔ لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر کہا، وہ اللہ کے دشمن، بیٹھ جا، تو نے جو جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا ہے۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں انصاف کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ علاوہ ازیں ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف درپردہ سازشیں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچانے اور انہیں مرعوب اور دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی حسب ذیل آیات میں کیا ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أخطارها ثم سئلوا الفتنة لا آتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله الموفقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البعث إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة هداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك لله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔
اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اے یثرب والو، اب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہذا پلٹ چلو، اور ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کا انتظام نہیں، حالانکہ وہ کھلے پڑے نہ تھے، یہ لوگ محض بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دھاوا بول دیا گیا ہوتا اور ان سے فتنے میں شرکت کا سوال کیا گیا ہوتا تو یہ اس میں جا پڑتے اور بمشکل ہی کچھ رکتے۔ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بازپرس ہو کر رہنی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھگدڑ تمہیں نفع نہ دے گی، اور ایسی صورت میں تمتع کا تھوڑا ہی موقع دیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے؟ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے لیے برا ارادہ کرے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو حامی و مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، اور جو لڑائی میں محض تھوڑا سا حصہ لیتے ہیں، اور جو تمہارا ساتھ دینے میں انتہائی بخیل ہیں۔ جب خطرہ آ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیدے پھرا پھرا کر دیکھتے ہیں جیسے مرنے والے پر موت طاری ہو رہی ہے، اور جب خطرہ ٹل جائے تو مال و دولت کی حرص میں تمہارا استقبال تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی زبانوں سے کرتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں لائے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، اور اللہ پر یہ بات آسان ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر پلٹ کر آ جائیں تو یہ چاہیں گے کہ بدوؤں کے درمیان بیٹھے تمہاری خبر پوچھتے رہیں، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں بھی تو کم ہی لڑائی میں حصہ لیں گے۔ ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر، طرز عمل، نفسیات اور خود غرضی و موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود یہود و منافقین اور مشرکین غیر سارے ہی اعدائے اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق، یعنی اسلحے، لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز و بہرہ مند ہے۔ ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے۔ اسی طرح یہ اعدائے اسلام 4-5 سال تک برسر پیکار رہ کر یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے، اور اس کا پہلا نشانہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے۔ چونکہ منافقین مسلمانوں کے صف میں پانچواں کالم تھے اور مدینے ہی کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے، اس لیے اس پروپیگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا۔ ان کا یہ پروگرام اس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ چونکہ عرب کا دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ وہ متبنہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی تو منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور و شغب برپا کرنے کے لیے اپنی دانش میں دو کمزور پہلو ہاتھ آئے۔ یہ کہ حضرت زینب آپ کی پانچویں بیوی تھی، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔ دوسرے کہ زینب آپ کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھیں، اس لیے عرب کے دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ محمد نے زینب کو اچانک دیکھا، ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے، اور جب ان کے صاحبزادے زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب کا راستہ محمد کے لیے خالی کر دیا۔ منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب، احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں۔
उस वक्त ये सारा प्रोपेगेंडा कमज़ोर और सादालू मुसलमानों के अंदर इतना मौसर साबित हुआ कि बिलाखिर कुरान मजीद में उसकी बाबत वाज़ेह आयात नाजिल हुई, जिनके अंदर शुकूक पन्हा की बीमारी का पूरा पूरा इलाज था। इस प्रोपेगेंडे की वसअत का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि सूरह अहज़ाब का आगाज़ ही इस आयत करीमा से हुआ। या अय्युहन्नबिय्युत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। या नबी, अल्लाह से डरो और काफिरीन व मुनाफिकीन से ना दबो, बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। ये मुनाफिकीन की हरकतों और कार्रवाइयों की तरफ एक तायराना इशारा और उनका एक मुख्तसर सा खाका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी हरकतें सब्र, नरमी और तलत्तुफ़ के साथ बर्दाश्त कर रहे थे, और आम मुसलमान भी उनके शर से दामन बचाकर सब्र और बर्दाश्त के साथ रह रहे थे, क्योंकि उन्हें तजुर्बा था कि मुनाफिकीन कुदरत की तरफ से रह रहकर रसवा किए जाते रहेंगे। चुनाचे इरशाद है, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून। वो देखते नहीं कि उन्हें हर साल एक बार या दो बार फितने में डाला जाता है, फिर वो ना तो तौबा करते हैं और ना नसीहत पकड़ते हैं। ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ में मुनाफिकीन का किरदार। जब ग़ज़वा बनी अल मुस्तलिक़ पेश आया और मुनाफिकीन भी उसमें शरीक हुए, तो उन्होंने ठीक वही किया जो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है, लव खरजू फीकुम आज़ादुकुम इल्ला क़बालुम वला औज़ऊ ख़िलालकुम यबगूनकुमुल फितना। अगर वो तुम्हारे अंदर निकलते तो तुम्हें मजीद फसाद ही से दो चार करते और फितने की तलाश में तुम्हारे अंदर तगोदाव करते। चुनाचे इस गज़बे में उन्हें भड़ास निकालने के दो मौक़े हाथ आए, जिससे फ़ायदा उठाकर उन्होंने मुसलमानों के सफ़ों में खासा इज़्तिराब व इंतशार मचाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया। इन दोनों मौक़े की किसी कदर तफसीलात ये हैं। मदीने से जलील तरीन आदमी को निकालने की बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी अल मुस्तलिक़ से फारिग होकर अभी चश्मे मुरीसे पर क़ियाम फरमा ही थे कि कुछ लोग पानी लेने गए। उन्हीं में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का एक मज़दूर भी था, जिसका नाम जहजाह गिफ़ारी था। पानी पर एक और शख्स सनान बिन दुबर जुहनी से उसकी धक्का धक्का हो गई और दोनों लड़ पड़े। फिर जुहनी ने पुकारा, या माशरल अंसार, अंसार के लोगों मदद को पहुंचो। और जहजा ने आवाज़ दी, या माशरल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन मदद को आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर पाते ही वहां तशरीफ़ ले गए और फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ और जाहिलियत की पुकार पुकारी जा रही है, उसे छोड़ दो, ये बदबूदार है। इस वाक़े की खबर अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल को हुई तो गुस्से से भड़क उठा और बोला, क्या इन लोगों ने ऐसी हरकत की है? ये हमारे इलाके में आकर अब हमारे ही हरीफ और मद्दे मुकाबिल हो गए हैं। खुदा की कसम, हमारी और उनकी हालत पर तो वही मिसल सादिक आती है जो पहलों ने कही है कि अपने कुत्ते को पाल पोस कर मोटा ताज़ा करो ताकि वो तुम्ही को फाड़ खाए। सुनो, खुदा की कसम, अगर हम मदीना वापस हुए तो हम में का मुअज़्ज़ज़ तरीन आदमी जलील तरीन आदमी को निकाल बाहर करेगा। फिर हाजरीन की तरफ मुतवज्जह होकर बोला, यह मुसीबत तुमने खुद मोल ली है। तुमने उन्हें अपने शहर में उतारा और अपने अम्वाल बांट कर दिए। देखो, तुम्हारे हाथों में जो कुछ है, अगर उसे देना बंद कर दो तो ये तुम्हारा शहर छोड़कर कहीं और चलते बनेंगे। उस वक्त मजलिस में एक नौजवान साहबी हजरत जैद बिन अरकम भी मौजूद थे। उन्होंने आकर अपने चचा को पूरी बात कह सुनाई। उनके चचा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला दी। उस वक्त हजरत उमर भी मौजूद थे। बोले, हुजूर, अब्बाद बिन बिशर से कहिए कि इसे कत्ल कर दें। आपने फरमाया, उमर, ये कैसे मुनासिब रहेगा? लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल कर रहा है। नहीं, बल्कि तुम कूच का ऐलान कर दो। यह ऐसा वक्त था जिसमें आप कूच नहीं फरमाया करते थे। लोग चल पड़े तो हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर खिदमत हुए और सलाम करके अर्ज़ किया कि आज आपने बेवक्त कुछ फरमाया है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे साहब यानी इब्ने उबई ने जो कुछ कहा है तुम्हें उसकी खबर नहीं? उन्होंने दरियाफ्त किया कि उसने क्या कहा है। आपने फरमाया, उसका ख्याल है कि अगर वो मदीना वापस हुआ तो मुअज़्ज़ज़ तरीन आदमी, जलील तरीन आदमी को मदीने मदीने से निकाल बाहर करेगा। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, अगर आप चाहें तो उसे मदीने से निकाल बाहर करें। खुदा की कसम, वो जलील है और आप बाइज़्ज़त हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, उसके साथ नरमी बरतिए, क्योंकि बखुदा अल्लाह ताला आपको हमारे पास उस वक्त ले आया जब उसकी कौम उसकी ताजपोशी के लिए मूंगों का ताज तैयार कर रही थी। इसलिए वो समझता है कि आपने उससे उसकी बादशाह छीन ली है। फिर आप शाम तक पूरा दिन और सुबह तक पूरी रात
چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کے ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے۔ آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور نہ اسے زبان پر لایا ہوں۔ اس وقت وہاں انصار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی وہ لڑکا ہے، ممکن ہے اسے وہم ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو، اس لیے آپ نے ابن ابی کی بات سچ مان لی۔ حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ وہ ایسے غم سے میں کبھی دوچار نہیں ہوا تھا۔ میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منها الاذل، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، پھر فرمایا اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ ہی تھا، اس کے بالکل برعکس نہایت نیک طبیعت انسان اور خیار صحابہ میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی اور مدینے کے دروازے پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کا باپ عبداللہ بن ابی وہاں پہنچا تو اس سے بولے خدا کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، کیونکہ حضور عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے اس کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دی اور تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی کے انہی صاحبزادے نے حضرت عبداللہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے فرمائیے، خدا کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ واقعہ افق، اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ افق کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا ماحصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان خورا اندازی فرماتے، جس کا خورا نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے۔ اس غزوے میں خورا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا اور آپ انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت عائشہ اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے عاریتاً لے گئی تھیں کھو بیٹھیں۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئیں جہاں ہار غائب تھا۔ اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی نوعمر تھی، بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا، نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار ڈھونڈ کر خیامگاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا، نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ پھر صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو یہ آواز سن کر یہ آواز سن کر بیدار ہوئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وہ پچھلی رات کو چلا آ رہا تھا، صبح کو اس جگہ پہنچا جہاں آپ موجود تھیں۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو پہچان لیا، کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ کے قریب کر دی۔ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی۔ حضرت صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے۔ ایک ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی، اس نے اس کے کرب پنہا کو عیاں اور نمایاں کیا
یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا، بڑھانا اور ادھیڑنا اور بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی بات پر بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ نے حضرت عائشہ سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں۔ اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی کی ایذا رسانی سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے اس کے قتل کی اجازت چاہی، لیکن حضرت سعد بن عبادہ جو عبداللہ بن ابی کے قبیلے خزرج کے سردار تھے، قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہو گئی، جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑک اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا، پھر خود بھی خاموش ہو گئے۔ ادھر حضرت عائشہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئی اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی، اب وہ نظر نہیں آ رہی ہے اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مستح کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئیں۔ اتفاق سے ام مستح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ نے سر حرکت پر انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عائشہ نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کے غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگیں، اور پھر 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا، نہ آنسو کی جھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے رہتے کلیجہ شق ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ ان قریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو ایک دم تھم گئے، اب انہیں آنسو کا خطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں، تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ دوسری طرف جا کر لیٹ گئی، اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی،
عائشہ، حضور کی جانب اٹھو اور شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اس موقع پر واقع افق سے متعلق جو آیات اللہ نے نازل فرمائیں وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں، جو ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مستح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہم کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ خبیث عبداللہ بن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشوں میں وہی سر فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور عبداللہ بن ابی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا، یا پھر وہی مصلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت حافظ ابن حجر نے امام حاکم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی حد لگائی گئی تھی۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد مدینے کی فضا شک و شبے اور خلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، اس کی گرفت کرتے، اسے سخت سست کرتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، کیا خیال ہے؟ دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کی تھی، تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن اگر آج انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔